صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسے کہ ابھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ کل ہم نے میراث کا اثبات پڑھا تھا۔ اثبات یعنی کہ میراث کا ثبوت، میراث کہاں سے ثابت ہے۔ اس کے اندر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ، پھر احادیث، اور اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ یہ لوگ مستحق ہیں، ان کو میراث ملتی ہے۔ آج ہم اولاً یہ پڑھیں گے موانع میراث، یعنی وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے بندہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں غلام، تو یہی غلام سے جو کل ایک ہمیں سوال آیا جب ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایسا آقا جس نے کسی غلام کو آزاد کر دیا تھا، وہ غلام اگر مر جاتا ہے تو اب اس کی جو میراث ہوتی ہے وہ آقا کو ملتی ہے۔ تو وہاں سے یہ سوال آیا کہ اگر کوئی آقا مر جائے تو کیا غلام کو بھی اس کی میراث ملتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہمیں آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل جو غلام ہوتا ہے یہ تو خود مال ہوتا ہے، یہ تو خود میراث بن کر آقا کے وارثین میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ خود مالک نہیں بنتا ہے۔ بہرحال تو موانع ارث کیا ہے، یعنی جس کی وجہ سے میراث سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہو گیا غلام، کہ اگر کوئی غلام ہے تو غلام کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر بھی یہ جواب آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد مورث کا قاتل، مورث یعنی جس کی میراث تقسیم ہونی ہے، اس کا جو قاتل ہے۔ اب یہاں پر قاتل سے مراد کون سا قاتل ہے؟ چونکہ شرعاً قتل کی 5 اقسام ہیں، تو یہاں پر جو قاتل مراد ہے، اس سے مراد وہ قاتل ہے کہ جب قاتل نے قتل کیا ہے مورث کو، تو اس قتل کی وجہ سے اس پر یا تو قصاص لازم آیا یا پھر اس پر کفارہ واجب ہوا۔ تو چونکہ قتل کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے بعض ایسی ہیں جن میں قصاص ہے، بعض ایسی ہیں جن میں کفارہ ہے، بعض میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ان کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یہ اپنے بہار شریعت کے 18ویں حصے میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ قتل کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سا قاتل جس پر قصاص آئے گا، کون سا قاتل وہ ہے جس پر کفارہ آئے گا۔ تو یہ آپ وہاں سے اس کو جان سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو مانع ارث ہوا، یعنی جس کی وجہ سے میراث نہیں ملتی، وہ ہے قاتل۔ تیسرے نمبر پر ہے دین کا اختلاف۔ دین کا اختلاف مطلب یہ کہ جیسے مسلمان ہے تو مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا، یعنی معاذ اللہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو کفر میں چلا گیا، اب اس کا جو وارث ہے وہ مسلمان ہے، تو اس طرح یہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا۔ تو جس طرح مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا، اسی طرح کافر مسلمان کا بھی وارث نہیں بنے گا۔ اس کے بعد ہے ملکوں کا اختلاف۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ملکوں کا اختلاف ہے، اس میں صرف غیر مسلم شامل ہیں، یعنی غیر مسلم جیسے عیسائی ہیں، تو وہ اگر ایک ملک میں رہتا ہے اور دوسرا کو کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، اور دوسرا ملک بھی ایسا ہو کہ یہ ان کی آپس میں الگ الگ افواج ہوں، الگ الگ ان کی آرمیز ہیں اور ان کی جنگیں ہوتی ہیں، یعنی وہ دارالحرب ہے، اور یہ جو بندہ ہے کسی دوسری جگہ پر جیسے دارالاسلام میں رہتا ہے، تو اب یہ ملکوں کا جو اختلاف ہوگا یہ بھی مانع ارث ہوگا۔ مطلب دو کوئی آپس میں بھائی تھے، دونوں ہی غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں،
ان میں سے ایک دارالحرب میں ہے اور دوسرا دارالاسلام میں ہے. تو اب اگر کسی کا وہاں انتقال ہوگا تو یہ اس کے لیے مانع ارث ہے، لہٰذا یہ بھی میراث کا مالک نہیں بنے گا. تو موانع ارث ہم نے بیان کر دیے. وہ کون سے بیان کیا ہم نے؟ 4. نمبر 1 غلام، یعنی اگر غلام ہے تو وارث نہیں بنے گا. نمبر 2 مورث کا قاتل. قاتل سے مراد وہ قاتل کہ جس پر یا تو قصاص آئے یا کفارہ واجب ہو. اس کے بعد دین کا اختلاف، یعنی مسلم اور غیر مسلم جیسے کافر. اس کے بعد ملکوں کا اختلاف. یہ میں نے بیان کر دیا کہ ملکوں کے اختلاف سے مراد یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کے حق میں ہے. ایک دارالاسلام میں ہے اور دوسرا دارالحرب میں ہے. تو اس طرح یہ ملکوں کے اختلاف کی بنا پر بھی یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، اب دوبارہ تھوڑا پیچھے چلیں گے. پیچھے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ہم نے کل جو چوتھی قسم بیان کی تھی جس کا تعلق مورث کے، جس کا تعلق میراث کے ساتھ تھا، ترکے کے ساتھ تھا، اور وہ چوتھی قسم یہ تھی کہ جس میں وارثین کے حصے بیان کیے، کون کون سے وارثین ہیں جن کو میراث ملتی ہے. تو وہ ہم نے 10 قسم کے لوگ بیان کیے تھے، اور پھر اس کے اندر غلاموں کے مسائل کو نکال کر جو باقی بچے تھے وہ ہمارے پاس 7 افراد بچے تھے. اس کو میرا دوبارہ لکھ رہا ہوں تاکہ اب چونکہ ہم نے باقاعدہ سے یہاں سے اس کی تقسیم کاری شروع کرنی ہے، اس کی تفصیل لینی ہے، حصوں کی تقسیم کرنی ہے، تو اس لیے ان کو لکھ رہا ہوں. تو وہ ہم نے جو اب فی زمانہ جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ بچتے ہیں وہ رہ گئے ہمارے پاس. وہ ہیں، نمبر 1 تھا اصحاب الفرائض. نمبر 2 تھا ہمارے پاس عصبات نسبیہ. نمبر 3 تھا ذوی الفروض النسبیہ. نمبر 5 کہ جس نے کسی پر نسب کا اقرار کیا تھا، جس نے کسی پر نسب کا اقرار کیا ہو. اور نمبر 6 تھا کل مال کی وصیت والا. کل مال کی وصیت والا شخص. اور نمبر 7 پھر تھا بیت المال یا پھر صدقہ. تو اس طرح یہ 7 وہ لوگ فی زمانہ بچتے ہیں کہ جن میں میراث تقسیم ہوتی ہے. اصحاب فرائض ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے حصے قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت شدہ مقرر ہیں. پھر اس کے بعد عصبات نسبیہ ہم نے بیان کر دیے تھے کہ اسباب وہ ہوتے ہیں جن کے حصے مقرر تو نہیں لیکن ان سے بچنے کے بعد یہ لیں گے، اگر یہ نہ ہو تو پھر سارا مال یہی لے جاتے ہیں. اس کے بعد ذوی الفروض النسبیہ، یہ وہ تھے کہ ہیں تو یہی والے اصحاب فرائض، لیکن اس میں صرف زوجین مستثنا تھے.
پھر ذوی الارحام تھے، اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں جو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. اس طرح پھر نسب کا اقرار کسی پر کیا ہو، اور اس طرح کل مال کی وصیت والا. تو یہ گویا 7 وہ ہیں جن میں میراث تقسیم ہونی ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گئے وہ 7 جن میں میراث تقسیم ہونی ہے. تو وہ حصے سب سے پہلے اب ہم بات کریں گے اصحاب فرائض کی. وہ کون کون سے حصے ہیں جو ان کو ملتے ہیں. یہ ایک بڑی اہم بات آج ہم یہ بیان کرنے جا رہے ہیں. اہم اس اعتبار سے ہے کہ آگے جتنے بھی مسائل میراث کے ساتھ تعلق رکھیں گے، جس میں بالخصوص تقسیم کاری کے مسائل ہیں، ان کا ڈیپینڈ اسی پر ہوگا. ٹھیک، تو اصحاب فرائض یعنی جن کے حصے مقرر ہیں، تو حصے مقرر کتنے ہیں؟ المفروض المقدرہ، المفروض المقدرہ فی کتاب اللہ تعالی. ستۃ، اصحاب فرائض 12 ہیں، جس میں 4 مرد اور 8 عورتیں. اور وہ جو حصے مقرر ہیں مفروض المقدرہ، یعنی وہ جو حصے مقرر ہیں وہ 6 ہیں. اور یہ 6 کے 6 حصے کتاب اللہ سے ثابت ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نصف، اس کو آپ 1/2 بھی کہہ سکتے ہیں. ربع 1/4، ثمن 1/8. اس کے بعد ہے ثلثان 2/3. اس کے بعد ہے ثلث 1/3 اور سدس 1/6. یہ چونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک اہم چیز ہے، لہذا اس پہ ذرا توجہ کرنی ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ اصحاب فرائض 12 ہیں، 4 مرد 8 عورتیں، جن میں یہ 6 حصے ہیں، یہ ان میں تقسیم ہوتے ہیں. اصحاب فرائض میں جن کے حصے مقرر ہیں وہ ہے نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس. تو اب ان 12 افراد میں یہی 6 حصے تقسیم ہوتے جائیں گے. ان 6 حصوں کے اندر بڑی ایک زبردست قسم کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ ان کے اندر ایک تعلق ہے، اس میں اور اس میں، ان کے اندر اور ان کے اندر ہے. اور اس تعلق کا جو نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں تضعیف و تنصیف. اس تعلق کا نام ہے تضعیف و تنصیف. یہ جو 6 حصے ہیں ان کا آپس میں ایک تعلق ہے تضعیف و تنصیف. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، نصف یہ ربع سے دگنا ہے، اور ربع نصف کا آدھا ہے. اس کے بعد ربع یہ ثمن کا دگنا ہے، اور ثمن جو ہے یہ ربع کا آدھا ہے. تو جب ہم اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی طرف کہ یہ اس سے دگنا ہے تو یہ ہو گیا ہے تضعیف. جب یہ کہیں گے کہ یہ اس کا نصف ہے یعنی اس کا آدھا ہے، اس کو کہیں گے تنصیف، نصف. اسی طرح ثلثان ثلث سے دگنا ہے، ثلث ثلثان کا آدھا ہے، ثلث سدس کا
दुगना है और सुदुस सुलुस का आधा है। तो ये जो इनका आपस में ताल्लुक है इसको कहते हैं तदईफ व तनसीफ। ये हर एक हिस्सा दूसरे का दुगना और वो जिसका दुगना है वो ज़ाहिर बात है वो उसका आधा है। तो ये हो गए वो 6 हिस्से जो उन 12 किस्म के अफराद में तकसीम होते हैं, जो 12 किस्म के लोग जिनके हिस्से कुरान और हदीस ने मुकर्रर फरमाए हैं। अब चलते हैं आगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये ख़ास तौर पर अब इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। एक बात और जो अभी मैं यहीं पर बयान करना चाह रहा हूँ, वो पहले 12 किस्म के लोग हम जानेंगे, 6 हिस्से पता चलेंगे। ये 6 हिस्से हैं जो 12 किस्म के लोगों में तकसीम होने हैं। वो 12 किस्म के लोग अस्हाब फ़राइज़ हैं। तो जिसके बारे में जो कुतुब में इबारत लिखी है वो ये है कि अस्हाबु हादिहिस सिहाम, अस्हाबु हादिहिस सियामी इस्ना आशरा नफरन। दो चीज़ें हो गई कि हिस्से जो मुकर्रर हैं वो हैं 6, निस्फ, रुबो, तुमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। वो 6 हिस्से किन 12 किस्म के लोगों में तकसीम होने हैं उसका बयान ये है। इनके जो हिस्से हैं वो कौन से 12 अफराद हैं, उसमें अर्ज किया कि 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। अब आप इस को भी मज़ीद ज़रा गौर कीजिएगा। देखें, कुरान और हदीस में जो भी चीज़ें बयान की गई हैं बेशुमार हिकमत है इनके अंदर। हमने देखा कि हिस्सों के अंदर भी तनसीफ और तदईफ है, यानी एक दूसरे का आधा है तो दूसरा उसका दुगना है। इसी तरह यहाँ भी वही सूरत है। देखें, 4 मर्द हैं, 8 औरतें हैं, तो गोया कि ये इनका आधा बना है। इस तौर पर इनकी निस्बत इधर करेंगे इनसे दुगनी हो गई, और इसकी निस्बत इधर करेंगे तो ये इसका आधा बन गया है। अच्छा, अब वो 4 मर्द कौन से हैं जिनके हिस्से हमारी शरीयत मुतहरा में मुकर्रर हैं? वो 4 मर्द ये हैं: बाप, दादा, शोहर और अखयाफी भाई। अखयाफी भाई ये वो 4 मर्द हैं जिनके हिस्से कुरान और हदीस में मुकर्रर हैं: बाप, दादा, शोहर, अखयाफी भाई। अब अखयाफी भाई कौन होता है? अखयाफी भाई होता है माँ शरीक भाई, यानी जिनकी माँ एक है लेकिन बाप दोनों के अलग अलग हैं, इसको कहते हैं अखयाफी भाई। अब अगर मैं थोड़ी सी तवज्जो यूं दिलाऊं कि ये अखयाफी भाई जो है फी ज़माना हो सकता है कि लोगों को इसका इल्म ही ना हो कि ये जो अखयाफी भाई है इसका भी मीरास में हिस्सा बनता है। बहरहाल इसका हिस्सा मुकर्रर है जो शरीयत ने मुकर्रर किया है। तो ये 4 मर्द हो गए जिनका हिस्सा यहां पर मुकर्रर है। उसके बाद 8 औरतें वो कौन सी हैं जिनके हिस्से मुकर्रर हैं? नंबर 1, यहां भी ये होगा 1, 2, 3 और 4। नंबर 1, इसके अंदर बीवी, नंबर 2 बेटी,
نمبر 3 پوتی، نمبر 4 حقیقی بہن، نمبر 5 علاتی بہن، نمبر 6 اخیافی بہن، نمبر 7 ماں، اور نمبر 8 جدہ صحیحہ۔ تو یہ ہیں 8 قسم کی وہ عورتیں جن کے اندر میراث تقسیم ہوتی ہے، جن کے حصے مقرر ہیں۔ اچھا، اب بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، علاتی بہن، اخیافی بہن، یہاں تک تو واضح ہے کہ بیوی، بیٹی اور پوتی۔ حقیقی بہن کون سی ہوتی ہے؟ یعنی جو ماں بھی ایک باپ بھی ایک، اس کو کہتے ہیں حقیقی بہن۔ علاتی بہن یہ ہوتی ہے باپ شریک بہن، یعنی باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ اخیافی کی تعریف ہم اوپر اخیافی بھائی میں بیان کر چکے کہ اخیافی بہن یا اخیافی بھائی وہ کون سے ہیں جو کہ ماں شریک ہیں۔ اور جدہ صحیحہ، اس کی آسان تعریف تو یہ ہے کہ دادی، لیکن اگر ہم تھوڑا اصطلاحی طور پر جاتے ہیں تو جب میت کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو درمیان کے اندر عورت کا واسطہ نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، اس طرح اس کے اندر ایک تو آتا ہے باپ کی ماں اور دوسرا ماں کی ماں، جس کو ہم نانی کہتے ہیں، تو یہ دونوں جدہ صحیحہ میں شامل ہیں۔ اب یہ ہے جدہ صحیحہ۔ اسی طرح جدہ فاسدہ بھی ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق اصحاب فرائض کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے فی الحال ہم اس کو یہاں ذکر نہیں کریں گے۔ وہ جدہ فاسدہ جب ہم وہ چونکہ اس کا ذوی الارحام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو جب ہم ذوی الارحام کو بیان کریں گے اس کے بعد جدہ فاسدہ کو بھی یہاں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو اب تھوڑا سا مزید پچھلی بات کو اس کو ذرا میں کنٹینیو کرتا ہوں، دونوں کو ملا کر 6 حصے ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، اور یہ 12 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے حصے مقرر ہیں۔ وہ 6 حصے ان 12 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اب ایک تو یہ جب ہم الگ الگ اس کو بیان کریں گے تب تو آئے گا کہ بھئی کس کو کیسے کیسے حصے ملنے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک خلاصہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ وہ جو 6 حصے ہیں وہ ان میں سے کس کس کے اندر پھر کر آتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس کو بالکل ذہن میں رکھیے گا اور انشاءاللہ یہ آگے جا کے بہت فائدہ دے گی۔ دیکھیں، بیان ہم نے یہ کیا نصف، ربع اور ثمن، اسی طرح ثلثان ہے، ثلث ہے، سدس، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس، یہ 6 حصے ہیں جو کہ 12 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نصف کس کس کو ملتا ہے یہ اس کی حالتیں مختلف رہیں گی، لیکن
نصف جن کو ملتا ہے وہ ہم یہاں بیان کر دیں گے، یعنی وہی انہی کو نصف ملے گا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا۔ جیسے وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے شوہر، شوہر، اس طرح ہے بیٹی، اس طرح ہے پوتی، حقیقی بہن، اور اللاتی بہن۔ اس کے بعد ربو، شوہر اور بیوی۔ اب یہاں تھوڑی سی میں بات یہ ذرا سمجھانے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، شوہر جو ہے یہ دو جگہ پہ آ رہا ہے، یہ چونکہ شوہر کی جب آگے ہم حالتیں پڑھیں گے، کب کب کیسے کیسے یہ بنتا ہے ان حصوں کا مستحق، تو شوہر کو دو ہی حصوں میں سے ملے گا، یا تو نصف ہوگا یا ربع ہوگا۔ اب اگر اولاد ہوتی ہے تو اس کو ملتا ہے ربع، اولاد نہیں ہوتی اس کو ملتا ہے نصف، یعنی شوہر کی صرف یہ دو ہی حالتیں رہیں گی، نصف اور ربع۔ اس کو شوہر کو کبھی بھی سمن نہیں ملے گا، اس کو کبھی بھی ثلثان نہیں ملے گا، اس کو کبھی بھی ثلث نہیں ملے گا، اور اس کو کبھی بھی سدس بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد بیوی ہے، اس کا یہاں ایک تو حصہ آ گیا، دوسرا حصہ ہے اس کا سمن میں۔ تو بیوی کی صرف دو حالتیں ہیں، یہ یا تو اس کو ربع ملے گا یا پھر سمن ملے گا، اس کے علاوہ کبھی بھی اس کو ثلثان نہیں ملے گا، ثلث نہیں ملے گا، سدس نہیں ملے گا، اور نصف بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے ثلثان کی۔ ثلثان میں آتا ہے بیٹی، اس کے بعد پوتی، اچھا، اس کے بعد حقیقی بہن، اس کے بعد ہے اللاتی بہن۔ اس کو شارٹ کٹ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ نصف جو ہے اس میں سے آپ شوہر کو نکال دیں تو باقی نصف والے ہی لوگ ثلثان کے مستحق ہیں۔ آپ دیکھیں، بیٹی یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، پوتی یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، حقیقی بہن ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اور اللاتی بہن بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہوا، ان کو نصف ملے گا، کب ملے گا؟ جب ایک ہوگی، ایک سے زائد ہوں گی تو پھر ثلثان ملیں گے۔ یہ یوں جا کر ان کے آگے آگے حالتیں بنتی چلی جائیں گی۔ جیسے یہ ہم نے کہا نا، شوہر اولاد کے بغیر، اولاد نہیں ہے تو اس کو نصف، اولاد ہے تو ربع، بیوی کو اولاد نہیں تو ربع، ہے تو پھر سمن۔ اس طرح یہاں بھی بیٹیوں کی بھی اس طرح حالتیں بنیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے ثلث۔ ثلث جو آتا ہے یہ ایک تو ملتا ہے ماں کو، اور دوسرا ماں کی اولاد، یعنی اخیافی جو بہن بھائی ہیں، اخیافی بہن بھائی، ان کو ثلث ملے گا، یعنی ماں جو ہے اس کو ثلث ملے گا، اس کے بعد یا پھر اس کو سدس ملے گا۔ ماں کو کبھی بھی ثلثان نہیں ملے گا، سمن نہیں ملے گا، ربع نہیں ملے گا، نصف نہیں ملے گا۔ اسی طرح سدس میں آئے گا نانی، اس کے بعد ہے دادی، باپ، اس کے بعد دادا، اور اسی طرح اخیافی بہن بھائی، بہن بھائی اخیافی، اور پوتی اور اللاتی بہن، پوتی اور اللاتی بہن۔ اس کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں،
اللاتی بہن، یہ تو آپ دیکھیں وہ جو 12 قسم کے اصحاب الفرائض ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر ہیں، ان کو یہ حصے ملتے ہیں اور اس طرح سے ملیں گے۔ اب جیسے ہم نے ماں کی بات کر دی، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سدس اور سلس ہی مل رہا ہے، کبھی سلسان نہیں ملے گا۔ جیسے نانی ہے، دادی ہے، ان کو بھی کبھی بھی آپ دیکھیں گے سلس سلسان ان میں سے نہیں ملے گا، صرف یہ ملے گے۔ اسی طرح یہ اخیافی بہن بھائی ہیں، ان کو سلس بھی ملتا ہے کبھی اور کبھی سدس بھی ملتا ہے۔ حقیقی بہن اللاتی بہن یہاں بھی آ رہی ہے، یہاں بھی آ رہی ہے، تو یہ حصے ان کے اندر مختلف حالتوں کے اندر عود کرتے رہیں گے، کبھی کسی کو کچھ ملے گا، کبھی کسی کو کچھ ملے گا، اور ملیں گے کس طور پر؟ جیسے بھی ہم نے اس کی مثال دی نا، یہ بطور مثال تھا کہ یعنی بعض وارثوں کی موجودگی میں حصوں میں کمی بیشی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اس کے ہو گئے ہمارے 2 سٹیپ، یعنی پہلا سٹیپ یہ ہوا اصحاب فرائض، دوسرا سٹیپ ہوا وہ مفروض مقدرہ، اور پھر تیسرا یہ جو سٹیپ ہے یہ ہم نے کر لیا کہ یہ کس طرح تقسیم ہونے ہیں۔ اب اس میں اگلی بات ہم لے کر چلیں گے جس کا تعلق ہمارے آگے مسائل کو حل کرنے میں ہمیں کام آئے گا۔ یہ ابھی جو میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ بات اگرچہ کہ کئی جگہوں پر بعد میں جا کر بیان کی جاتی ہے، لیکن میں اس کو پہلے سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آگے حصوں کی تقسیم کاری کی طرف جائیں گے تو اس وقت تھوڑی سی کنفیوژن ذہن میں آ سکتی ہے، وہ اس ابھی اصول کو سمجھنے کے بعد دور ہو جائے گی۔ 6 حصے ہیں، نصف، ربع، ثمن اور اس طرح ہے ثلثان، اس کے بعد تھا ثلث اور اس کے بعد تھا سدس۔ اس میں آپ کو میں ایک مثال کے ساتھ سمجھا کے پھر اس قاعدے کی طرف آتا ہوں۔ وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ والی مثال۔ جیسے دیکھیں آپ، باپ مثلا ایک بندہ فوت ہوا، اس کا باپ ہے اور ساتھ میں اس کی بیٹی ہے۔ باپ کی مختلف حالتیں ہیں، تو یہاں پر جو باپ ہے اس کو یہاں پر جو حصہ ملتا ہے وہ 2 طرح سے ملتا ہے۔ ایک تو اس کو ملنے کا حصہ یہاں پر چھٹا حصہ 1/6، باپ کا حصہ 1/6 ہوتا ہے اولاد کی موجودگی میں، اور بیٹی کا جب اکیلی ہو تو آدھا حصہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اس مسئلے میں 2 چیزیں آئی ہیں، سدس اور نصف، یہ 2 جمع ہو گئے، ٹھیک؟ تو جب بھی کہیں یہ دونوں جمع ہو، نصف اور سدس، اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں چھوٹا عدد کون سا ہے، تو چھوٹا عدد یہ کہلاتا ہے، یہ والا۔ تو جو چھوٹا عدد ہوگا اس سے ہم مسئلے کی تقسیم شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، تو اب جب یہ تقسیم ہوگا تو یوں ہوگا، یہاں باپ کو پہلے چھٹا دیں گے، بیٹی کو نصف ملتا ہے تو 3 دے دیں گے، ایکول ہو گئے 4۔ باپ کی یہاں 2 صورتیں اصل میں، ایک ہے تعصیب اور ایک ہے فرض مطلق، وہ میں ابھی جیسے آپ کو باپ کے حصے بیان کروں گا اس میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو یوں یعنی یہ باپ کو یہاں 2 ملتے ہیں، تو یہ اس کے 3 ہو گئے، یہ 3 اور 3 6 بن گئے۔ لیکن یہاں جو مقصود تھا سمجھانا وہ میں اس کی طرف جا رہا ہوں کہ جب اس طرح حصے جمع ہوتے ہیں تو جو چھوٹا عدد ہوتا ہے اس سے تقسیم کاری شروع ہوتی ہے، اور اگر دوسری صورت ہوتی ہے ایک، وہ ہوتی ہے یہ نصف ان میں سے کسی کے ساتھ ملے گا تو کیا صورت بنے گی؟
ربع ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ملے گا تو کیا صورت مسئلہ کیسے بنانا ہے، سمن کیسے بنانا ہے. تو یہاں کیا ہوا ہے دیکھیں، نصف، یہ نصف ہے اور یہ سدس، یہ آپس میں مل گئے، یہاں جمع ہو گئے. جب نصف سدس کے ساتھ جمع ہو جائے، سلس کے ساتھ ہو جائے یا سلسان کے ساتھ آ جائے، تو اس وقت مسئلہ جو بنائیں گے ہم وہ بنائیں گے 6 سے. جیسے دیکھیں ہم نے یہاں کیا ہے، نصف سدس، نصف سدس، یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. اب مسئلہ ہم نے بنایا ہے 6 سے. دیکھیں مسئلہ 6 سے بنا اور یہ تقسیم کاری ہوگی. ٹھیک. اچھا، ربع یہ اگر مل جائے سلسان کے ساتھ یا سلس کے ساتھ یا سدس کے ساتھ، تو اس وقت ہم جو مسئلے کی تقسیم کاری ہوتی ہے وہ 12 سے کرتے ہیں. اچھا، اس طرح سمن سلسان کے ساتھ مل جائے، سلس کے ساتھ مل جائے یا سدس کے ساتھ مل جائے تو مسئلے کی تقسیم کاری ہوتی ہے 24 سے. یہ تو یہ ہوگا جب یہ ملتے ہیں. اگر ایک ہی قسم کے آ جائیں، یعنی ایک طرف نصف ہو اور ربع ہو، یہ دونوں کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں، مثلا یہاں بیٹی ہوتی، یہاں پر بیٹی کی صورت تو نہیں بنے گی، چلو مثال جب بعد میں دیکھ لیں گے. نصف ربع ملے گا تو مسئلہ ہم بنائیں گے اس وقت 4 سے. یہ جب یہ تینوں جمع اگر کہیں ہو جائیں، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو مسئلہ بنے گا چھوٹے عدد سے یعنی 8 سے. یہ دونوں کہیں جمع ہوں گے تو مسئلہ بنے گا بڑے عدد سے یا چھوٹے عدد سے یعنی 8 سے. اسی طرح یہ جو دو ہیں یہ کہیں جمع ہو جائیں گے، سلس ہے سلسان، تو مسئلہ بنے گا ہمارا چھوٹے عدد سے، یہاں دونوں برابر ہوں گے 3 سے بنے گا. یہ دونوں کہیں جمع ہو جائیں گے تو مسئلہ چھوٹے عدد سے یعنی 1/6 ہے یہ اور یہ 1/3 ہے، تو چھوٹا عدد یہ ہوگا. اس سے ہم مسئلے کو بنانا شروع کریں گے، پھر اس کے حساب سے تقسیم ہوگی. اب اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو ابھی جو کہ آگے ہم چل رہے ہیں، ہم نے آج سے اصحاب فرائض ان کی تقسیم شروع کرنی ہے، کس طرح ان کو حصے کیسے کیسے ملتے ہیں. لیکن اس میں سے پہلے یہ چیزیں ضروری تھیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر دوہرا دیتا ہوں میں اس کو. یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو جو چھوٹا عدد ہے وہ چونکہ 4 ہوتا ہے یعنی 1/4 چوتھا، اس سے ہم مسئلے کی تقسیم کاری شروع کرتے ہیں. اسی طرح یہ آ جائے تو یہ چھوٹا ہوگا تو لہٰذا اس سے تقسیم شروع کریں گے. یہ دونوں ہوں گے تو سلس ہے تو یہ 3 سے شروع رہے گا مسئلہ. یہ دونوں اگر آ جائیں گے تو یہ سدس چھوٹا عدد ہے، اس سے مسئلے کی تقسیم کاری ہم شروع کریں گے. اسی طرح اگر یہ ملتا ہے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تو تقسیم کاری شروع ہوگی 6 سے. یہ ملے گا اگر ان میں سے کسی کے ساتھ تو تقسیم کاری شروع ہوگی 12 سے. یہ ملے گا سمن کسی کے ساتھ ان میں سے تو تقسیم شروع ہوگی 24 سے. اچھا، اب اصحاب فرائض جو ہم نے بیان کی اس میں سے جو پہلا شخص تھا، پہلا جو فرد ہے وہ ہے باپ. باپ کا حصہ کتنا بنتا ہے، کس طرح سے بنتا ہے، اس کی ہم یہاں سے آج تقسیم شروع کر رہے ہیں. لِأَبٍ یعنی باپ کے لیے، فَلَهُ أَحْوَالٌ ثَلَاثٌ باپ کی 3 حالتیں ہیں. الفرد المطلق، دوسرے نمبر پر ہے الفرد والتعصیب، اور تیسری جو اس کی حالت ہے وہ ہے التعصیب المحض.
باپ کی 3 حالتیں بنی. ایک ہے فرض مطلق، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ اس وقت باپ کو جو اس کا مقرر حصہ ہے وہی ملے گا. دوسری صورت کیا ہے کہ باپ کو مقرر حصہ بھی ملے گا، الفرض یعنی مقرر حصہ، اور بطور عصبہ بھی اس کو حصہ ملے گا. تعصیب سے مراد یہ عصبہ. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس میں باپ کو صرف اور صرف بطور عصبہ کے حصہ ملے گا، اس وقت فرض مطلق نہیں رہے گا، فرض حصہ اس کو نہیں ملے گا. اب وہ 3 صورتیں باپ کی کیسے بنتی ہیں؟ پہلی صورت، ایک شخص فوت ہوا، مثلا زید فوت ہوا، باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. زید جیسے فوت ہوا تو اس کے اندر باپ کو ملے گا چھٹا حصہ، 1/6. یہ ہے فرض مطلق، یعنی جو مطلقاً اس کا حصہ مقرر ہے وہ یہ ہے 1/6. اور بیٹا ایسی صورت میں بنتا ہے عصبہ، یعنی جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر نہیں ہے، اصحاب فرائض سے جو بچتا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے. تو یہاں جب ہم تقسیم کاری شروع کریں گے تو یہ مسئلہ بنے گا 6 سے، چونکہ یہاں یہی اس کا عدد ہے. تو اس میں سے 1 ملے گا باپ کو اور باقی 5 حصے وہ بیٹے کو ملیں گے. تو یہ جو صورت ہے، یہ دیکھیں 5 اور 1 6 پورے ہو گئے. تو یہ پہلی صورت ہے فرض مطلق. اب اس کو ہم کس طرح بیان کریں گے؟ اس کو بیان یوں کریں گے کہ جب باپ کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا، پوتا یا پڑ پوتا یا اس طرح آگے تک اگر ہو تو اس وقت باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے. اس وقت اس کی صورت ہے فرض مطلق کی. جب باپ کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا ہو یا پوتا ہو یا اس سے آگے، اس وقت باپ کو صرف اور صرف اس کا مقرر حصہ جو چھٹا ہے، فرض مطلق جس کو کہتے ہیں، وہ ملے گا. دوسری صورت ہے الفرض والتعصیب. مثلا کوئی شخص فوت ہوا، اس کا ایک باپ ہے اور بیٹی ہے. بیٹی یہ ہے یا پوتی ہے یا پڑ پوتی، اسی طرح آگے تک. اب یہاں باپ کی 2 صورتیں ہیں، فرض اور تعصیب، یعنی مقرر حصہ بھی باپ کو ملے گا اور بقیوں کے مقرر حصے جو ہیں وہ ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بھی باپ کو ملے گا، یعنی بطور عصبہ. تو دیکھیں اب باپ کو یہاں ملنا ہے مقرر حصہ، وہ ہے 1/6 یعنی سدس. بیٹی کا نصف. تو چھوٹا عدد یہاں پر 6 ہے اور ویسے بھی نصف سدس کے ساتھ مل رہا ہے. جب نصف سدس کے ساتھ ملے گا تو مسئلے کی تقسیم کاری 6 سے شروع ہوگی. اس مسئلے میں باپ کو ہم نے پہلے دینا ہے اس کا مقرر حصہ، وہ ہے یہ 1. بیٹی کا نصف ہے تو 6 کا نصف 3 ہوا، یہ ہو گئے 4. 2 حصے باقی بچے. تو اب وہ 2 حصے باپ کو بطور عصبہ کے مل جائیں گے. تو یوں کل اس کے 3 حصے ہو گئے اور 3 اس کے ہو گئے. تو یہ دیکھیں یہاں باپ فرض اور تعصیب دونوں صورتیں یہاں پر پائی گئی. اس کو مقرر حصہ بھی ملا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تعصیب یعنی بطور عصبہ کے بھی ملا ہے. اب رہے گی تیسری صورت جس میں، اچھا یہاں اس کو یوں ہم بیان کریں گے جیسے یہاں بیان کیا کہ باپ کے ساتھ جب میت کا بیٹا پوتا آگے تک کوئی بھی ہوگا تو باپ کو ملے گا مقرر حصہ فرض مطلق. جب میت کے ساتھ باپ کے ساتھ میت کی بیٹی پوتی آگے تک کوئی ہوگا تو اس وقت باپ کو مقرر حصہ بھی ملے گا اور جو بچے گا تو بطور عصبہ بھی ملے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب باپ کو مقرر حصہ نہیں ملے گا، صرف اور صرف بطور عصبہ جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو ملے گا. اب وہ تیسری صورت کون سی ہے
اس کو بھی ہم یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ وہ تیسری صورت ہے، مثلا کوئی شخص فوت ہوا، اس کے وارثین میں ایک ماں ہے اور باپ ہے۔ تو اب یہاں پر جو مسئلہ ہے ماں کے حصوں کی جہاں بات ہوگی، جو کہ یہ تو بطور عصبہ ہے، اس کا تو مقرر حصہ ہے ہی نہیں، تو ماں کے ساتھ اگر میت کا کوئی بیٹا یا بیٹی یا اور کوئی میت کا بھائی وغیرہ نہ ہو تو اس وقت ماں کو ملتا ہے تیسرا حصہ۔ تو اب یہاں مسئلے کی تقسیم شروع ہوگی ہماری 3 سے، ایک ماں کو مل جائے گا، باقی جو 2 بچیں گے وہ باپ کو بطور عصبہ مل جائیں گے۔ یہ عصبہ ہے یہاں پر۔ تعصیب المحض یہ والا، تو یہاں پر باپ کی یہ تیسری صورت بھی بیان ہو گئی۔ تو باپ کے جو اصحاب فرائض میں سے ہے، اس کی 3 حالتیں بن گئیں، 3 صورتیں بن گئیں، جس میں باپ کو مختلف طریقوں سے مختلف حصے مل رہے۔ فرض مطلق یعنی مقرر حصہ ملے گا، وہ کب ملے گا؟ جب میت کا کوئی بیٹا پوتا اگر ساتھ میں ہے تو۔ فرض اور تعصیب دونوں طرح سے ملے گا، جب میت کا وہ میت کی بیٹی یا پوتی اگر کوئی ساتھ میں ہے تو اس وقت باپ کو فرض بھی ہے، تعصیب بھی ہے، جس کی مثال ابھی ہم نے لکھی ہوئی تھی۔ اور تعصیب محض ہے کہ جب میت کا بیٹا بیٹی ایسا ساتھ میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، تو اس وقت پھر ماں کو تو یہ ملتا ہے اور باپ کو بطور عصبہ ملتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، تو باپ کی 2 حالتیں بنی، فرض اور تعصیب۔ ایک جگہ صرف فرض، ایک جگہ صرف تعصیب، اور ایک جگہ فرض و تعصیب دونوں۔ اور یہ باپ ہی کی یہ حالت ایسی ہے جس میں فرض و تعصیب یہ دونوں اس کی پائی جاتی ہیں، بقیہ کسی وارث کی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ ہو گیا باپ کے حصوں کا بیان۔ اب ہم چلتے ہیں دادا کے حصوں کی طرف۔ اصحاب فرائض میں سے دوسرا جو ہے وہ ہم نے لکھا تھا دادا۔ دادا جو ہے اس میں ہم نے بیان کیا الجد الصحیح، چونکہ یہی اصحاب فرائض میں سے تھا۔ الجد الصحیح کالابی الا فی 4۔ دادا جو ہے اس کی جو صورتیں ہیں، یہ دادا باپ ہی کی طرح ہے۔ 3 صورتوں میں جو پہلی 3 ہماری گزری ہیں، ان 3 میں دادا بالکل باپ کی طرح ہے۔ بقیہ جو 4 صورتیں ہیں اس میں دادے کے مسائل تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دادے کی کل 7 حالتیں بن جاتی ہیں، 3 تو وہی جو باپ والی ہیں اور پھر 4 مزید۔ اب وہ جو مثالیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں ان کے اندر اگر ہم باپ کی جگہ دادا کو لکھ دیتے ہیں تو مسئلے کی صورت بعین ہی اسی طرح ہی رہے گی، لہذا ان کے دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اب جو وہ 4 صورتیں ہیں جس میں دادا یہ باپ سے الگ ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ اس میں پہلی صورت ہے جس میں دادا کو ملتا ہے 6واں حصہ۔ اسی طرح اگلی صورت میں دادا کو جو ہے بطور تعصیب کے بھی ملتا ہے۔ تو یہ اب دادا کی جو صورتیں ہیں اس کو ہم 4 تو پہلے پچھلی باری بھی ایک نظر دہراتے ہیں تاکہ اس میں یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بالکل باپ کی طرح۔ یہ پہلی صورت کیا تھی؟ مثلا میت
اس میں تھا، ہم نے لکھا تھا باپ، تو اب باپ کی جگہ لکھ دیں آپ دادا، یہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ میت کے جیسے بیٹا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بیٹا چونکہ اسبہ بنے گا تو دادے کا چھٹا حصہ بنے گا اور یہ بطور اسبہ لے جائے گا. تو یوں اس کو مسئلہ 6 سے ہمارا بنے گا، ایک اس کو مل گیا، ایک اس کو مل گیا. یہ پہلی صورت تھی. دوسری فرض و تعصیب والی تھی، دادے کا بھی اسی طرح رہے گا. اسی طرح یہ صورتیں جو کہ باپ کی ہیں وہ دادے کی بھی چلیں گی. دوسری صورت یہ تھی جس میں بیٹا، یہاں تھا نا بیٹے کے ساتھ ہم دیکھا بیٹی تھی، بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی. تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ باپ کی 2 صورتیں تھی، اسبہ بھی بن رہا تھا، فرض بھی مل رہا تھا. اسی طرح یہاں بھی اس کو نصف ملے گا، اور یہاں دادا کو پہلے 1 پھر 2 مل جائیں گے بطور اسبہ کے. تیسری صورت یہ تھی کہ جس میں دادا اور ماں کی صورت تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ. اب دادا کی جو 4 صورتیں ہیں ان کو ہم بیان تو کرنا چاہ رہے ہیں ابھی، لیکن ٹائم نہیں رہا. چونکہ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آئے گی تو اس کو انشاءاللہ ہم کل پہ رکھتے ہیں. فی الحال آج کی تھوڑی دہرائی کرتے ہیں. ہم آج جو ہم نے مسائل پڑھے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے موانع ارث، یعنی وہ کون سی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے. اس میں ایک تھا غلام، دوسرا تھا مورث کا قاتل، تیسرا تھا دین کا اختلاف، چوتھا تھا ملکوں کا اختلاف. اس کے بعد پھر ہم نے 6 حصے جو قرآن پاک میں مقرر ہیں وہ بیان کیے، ان کا پھر آپس میں تعلق بیان کیا. پھر ہم نے وہ 12 قسم کے لوگ دیکھے جن میں وہ 6 جو حصے ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں. اس میں 4 مرد تھے، 8 عورتیں تھیں. عورتوں کے اندر جو الگ سے ایک نئی بات وہ تھی، وہ یہ تھی حقیقی بہن کی تعریف، اللہ بہن کی تعریف، اخیافی بہن کی تعریف، اسی طرح جدہ صحیحہ. اس کے بعد پھر ہم نے باپ کے حصوں کو آج پڑھا ہے. اس میں ساتھ ایک اور بات بھی پڑھی ہے کہ جب یہ حصے آپس میں جمع ہوتے ہیں تو ہم نے مسئلے کو حل کس طرح کرنا ہے، یہ ہم نے مختصر آج اس کو پڑھا ہے. پھر ہم نے باپ کے 3 حصے آج پڑھ لیے ہیں. تو باپ کے 3 حصے، جس میں ایک فرض مطلق تھا کہ اس کو مقرر حصہ ملتا ہے. دوسرا وہ تھا کہ جس کے اندر اس کو فرض مطلق بھی ملتا ہے اور تعصیب بھی ہوتی ہے، یعنی اسبہ کے طور پہ ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ پڑھا کہ جس میں باپ کو بطور اسبہ ہی ملتا ہے. یہ ہمارا آج کا سبق تھا. تو یہ چونکہ آج میراث کے حوالے سے زیادہ تر باتیں تھی، تھوڑا یعنی سمجھ لیں آپ اس کو قواعد کی روح سے، تو تھوڑا ممکن ہے مشکل نظر آیا ہو. لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک پریکٹس کا نام ہے، جتنا ہم اس میں پریکٹس کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آگے چلتا چلا جائے گا. کل اللہ نے چاہا تو ہم دادا جو ہے اس کے احوال، پھر شوہر اس کے احوال کو بیان کریں گے اور اخیافی بھائی کو بیان کریں گے. اور مردوں کے یہ حصے اللہ نے چاہا تو کل ہمارے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم چلیں گے عورتوں کے احوال کی طرف. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ آپ جب خود بھی سیکھ رہے ہیں اس کو آگے بھی شیئر کریں، اور جہاں جہاں مسائل ہوتے ہیں آپ اس میں کومنٹس میں ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں. جو بھی اس میں کچھ مسائل آ رہے ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم حل کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون میں بھی شریک رہیں. آج کل بالخصوص عطیات کا موسم ہے، اس میں مدنی عطیات جمع کیجیے. رمضان المبارک آگے آ رہا ہے، اس میں عموماً لوگوں کا ذہن ہوتا ہے زکوٰۃ، فطرات، عطیات دینے کا. تو جہاں جہاں ممکن ہو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھیے، اس کی جہاں تک ہو سکتا ہے تعاون کیجیے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً جو میراث کے مسائل ہیں اور فی زمانہ اس میں جو پریشانی آ رہی ہیں اللہ وہ سب کی حل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.